السلام علیکم دوستو اسٹیفن ہاکنگ موجودہ دور کے مایناز سائنسدان تھی جو 8 جنوری 1942 کو پیدا ہوئی اور آج یعنی 14 مارچ 2018 کو فوت ہوئی۔ انہیں گزشتہ صدی کا آئنسٹائن کے بعد دوسرا بڑا سائنسدان قرار دیا جاتا ہے۔ ان کا زیادہ تر کام ثقب عصور یعنی بلیک ہولز تھیوریٹیکل کاسمالوجی کے میدان میں ہے۔ ان کی ایک کتاب وقت کی مختصر تاریخ یعنی ایک شہرآفاق کتاب ہے جسے ایک انقلابی حیثیت حاصل ہے۔ یہ آسان الفاظ میں لکھی گئی ایک نہایت اعلیٰ پائی کی کتاب ہے جس سے ایک عام انسان سے لے کر اعلیٰ ترین محقق بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ناظرین، اسٹیفن ہاکنگ ایک خطرناک بیماری سے دوچار تھے جس کی وجہ سے وہ کرسی سے اٹھ نہیں سکتے تھے، ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکتے تھے اور بول بھی نہیں سکتے تھے، لیکن وہ دماغی طور پر صحت مند تھے اور بلند حوصلگی کی وجہ سے اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھے۔ وہ اپنے خیالات کو دوسروں تک پہنچانے اور اسے صفحہ پر منتقل کرنے کے لیے ایک خاص کمپیوٹر کا استعمال کرتے تھے۔ ان کی یہ بیماری ان کو تحقیق کرنے سے نہیں روک سکی۔ ناظرین، اسٹیفن ہاکنگ کا بچپن انگلستان کے ایک مقام سینٹ البن میں گزرا۔ ان کے والد ایک ڈاکٹر تھے۔ ہاکنگ اپنے والد سے بے حد متاثر تھے۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ بڑے ہو کر سائنسدان بنیں گے، چنانچہ انہوں نے طبیعیات کے میدان کا انتخاب کیا۔ 1962 میں آکسفورڈ یونیورسٹی سے طبیعیات کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد وہ پی ایچ ڈی کے لیے کیمبرج یونیورسٹی میں داخل ہو گئے۔ اپنے طالب علمی کے زمانے میں انہیں معلوم ہوا کہ وہ ایک ایسی بیماری کا شکار ہے جس سے پٹے کمزور اور ضائع ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹروں نے انہیں بتایا کہ وہ چند برس ہی زندہ رہ سکے گی۔ اس سے انہیں احساس ہوا کہ ابھی کائنات کے بارے میں بہت کچھ جاننا باقی ہے۔ اسی احساس نے ان میں زیادہ سے زیادہ کام کرنے کا جذبہ پیدا کیا۔ اگرچہ وہ صرف اپنی کرسی پر ہی بیٹھ کر گھوم پھر سکتے تھے اور بات بھی صرف کمپیوٹر کے الیکٹرانک آواز کے ذریعے ہی کر سکتے تھے، لیکن ان تمام مشکلات کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور کائنات کے سربستہ راز جاننے کی کوشش جاری رکھی۔ اسٹیفن ہاکنگ نے 1965 میں کیمبرج سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ 1979 میں انہیں کیمبرج یونیورسٹی میں ہی ریاضی کا پروفیسر مقرر کر دیا گیا۔ اس اسامی پر کبھی آئزیک نیوٹن فائز رہے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت کاسمالوجی کے مطالعے پر صرف کیا تھا۔ کاسمالوجی سائنس کی وہ شاخ ہے جو ہمیں کائنات کی تخلیق، ارتقاء اور اس کے موجودہ ساخت کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ کی سب سے زیادہ دلچسپی بلیک ہولز میں تھی۔ بلیک ہولز خلا میں واقع وہ مقامات ہیں جہاں تجاذب کی قوت اتنی زیادہ ہے کہ اس میں گرنے والی کوئی بھی چیز کبھی واپس نہیں آ سکتی۔ انہوں نے یہ بھی پیشن گوئی کی کہ بلیک ہولز میں سے کوئی بھی چیز باہر نہیں نکل سکتی، البتہ اس میں سے درجہ حرارت خارج ہو سکتا ہے۔ آج کل وہ وارم ہولز کے نظریے پر کام کر رہے تھے۔ وارم ہولز خلا میں ایسے چھوٹے چھوٹے اتار چڑھاؤ ہیں جن کے ذریعے خلا میں موجود بے شمار کہکشاں کا ایک دوسرے سے رابطہ قائم رہتا ہے۔ 1988 میں اسٹیفن ہاکنگ نے اپنی کتاب وقت کی مختصر تاریخ شائع کی۔ اس کتاب میں انہوں نے بلیک ہولز اور کائنات کے بارے میں اپنے نظریات کو مختصر اور بہتر انداز میں پیش کیا ہے تاکہ عام آدمی بھی انہیں سمجھ سکے۔ یہ کتاب ساری دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں فروخت ہو چکی ہے۔